مومن کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مومن کے اگر ارمان پورے نہیں ہوتے اسے تو غصہ نہیں آتا، سینس آف ڈپریویشن نہیں پیدا ہوتا، احساس محرومی اس کے اندر نہیں آتا، جھنجھلاہٹ نہیں چڑھتی. وہ کہتے یہاں نہیں، کوئی بات نہیں، آخرت میں مل جائے گا. کفار کو جب نہیں ملتا دنیا میں وہ جھنجھلاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، سینس آف ڈپریویشن، احساس محرومی، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ فیئر کہتے ہیں. ہم نے کیا قصور کیا تھا، وائی می، ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا ایمان مضبوط نہیں یا جن کے اندر ایمان نہیں. مومن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہاں نہیں، وہاں مل جائے گا انشاءاللہ، اور وہاں ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. کوئی دل میں کوئی تمنا کچھ آئی تھی وہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ پوری فرمانے والا ہے. تو یہ یعنی کہ فزیکل چیزوں کی بات کی گئی. اب آگے نفسیات کی بات کی جا رہی ہے. مینٹل سٹیٹ کیسا ہوگا ان کا. اگر دنیا میں انسان لگژریز کے اندر گھرا ہوا ہے لیکن ذہنی طور پہ پریشان ہے، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی، کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا، تو دنیا کی نعمتوں کو یا ان کانکریٹ نعمتوں کو انجوائے کرنے کے لیے ذہنی طور پہ بھی پرسکون ہونا ضروری ہے. فریم آف مائنڈ ہم جس کو کہتے ہیں نا. اگر آپ ٹینشن میں ہیں آپ بہترین کھانا انجوائے نہیں کریں گی، آپ ٹینشن میں ہیں بہترین کمپنی انجوائے نہیں کریں گی. تو مینٹلی کتنا ریلیکس ہوں گے جنتی، اس کا ایک معمولی سا اشارہ ہے جو کیا جا رہا ہے. کتنے پیسفل ہوں گے، کیا پرسکون ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا، پیسفل، نفسیاتی، ذہنی، روحانی طور پہ کتنے مطمئن ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، بس یہی کہا جائے گا ان سے، سلامتی اور سلامتی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کو یہ کیفیت حاصل ہو تو دنیا میں بھی وہ کوشش کرے. الذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرنے والا بنے دنیا میں بھی. اور جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو لغویات اس کو اچھی نہیں لگتی، فضول باتیں، بیہودہ باتیں، بیکار کی باتیں، اور گناہ کی بات تو بالکل نہیں اچھی لگتی. اسکینڈلز یا بیک بائٹنگ، یہ چیزیں انسان کو اذیت دیتی ہیں. شکایتیں ہو رہی ہیں، ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی بات نہ سننے کو ملے گی جنت میں. آپ دنیا میں دیکھیں اور کن باتوں سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اب آپ نے بڑا ہی خوبصورت سا لباس پہنا، کسی نے کہا موٹی لگ رہی ہے اس کے اندر. اب وہ چاہے وہ 50,000 کا بھی لباس تھا، آپ کی تو خوشی مل گئی نا خاک میں. کیوں لغ بات کری انہوں نے، کیا ضرورت تھی ان کو کمنٹ کرنے کی، یا کہہ دیا یہ رنگ تم پہ سوٹ نہیں کر رہا، ختم سارا شوق. ایسی کوئی کمنٹس وہاں سننے کو نہیں ملیں گے. کتنا مزہ آئے گا نا. کوئی آپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا دبلی ہو گئیں، موٹی ہو گئیں، حلقے پڑ گئے، نہیں پڑ گئے، بال کم ہو گئے، بال زیادہ ہو گئے، ہے تمہیں کیا ہو گیا، ہے تمہیں کیا. کوئی نہیں، کوئی کمنٹ نہیں کرے گا. انتہائی اذیت ناک چیز ہوتی ہے کمنٹس. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب تک ذاتی طور پہ تبصرہ نہ کریں آپ پر، لگتا ہے کہ ملنے کا حق ادا نہیں کیا. اچھی لگ رہی ہو، اچھی نہیں لگ رہی. جم جا رہی ہو، لگتا ہے نہیں جا رہی. اچھا آج کل لگ رہا ہے واک کر رہی ہو. انسان کہتا ہے کیا مطلب کہ پہلے موٹی تھی، اب جو کہہ رہی ہیں اچھا لگ رہا ہے کہ واک کر رہی ہو. کیوں کہا ہے ایسے؟ ہر چیز کے اندر ایک سٹل میسج انسان کو مل رہا ہوتا ہے نا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بس اندر سے نا کرنج کر جاتا ہے ان سے ملنے سے پہلے، کہ یہ ضرور تبصرہ کریں گے. بھائی تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا، اتنے لمبے بال ہوتے تھے. ہاں اتنی لمبی چٹیاں تھی تو 20 سال بھی تو گزر گئے، کب تک چٹیاں لے کر بیٹھے رہیں. پھر کہیں کہ اچھا اب تمہاری عمر لگنے لگی، اب جب 50 سال کے ہو رہے ہیں تو اب کب تک عمر نہیں لگے گی، کہاں تک لگیں گے، 15 سال کے نہیں لگ سکتے. تو کہنے کی کیا ضرورت ہے، کانشیس کرنا اگلے کو کہ بھائی انسان سیلف کانشیس ہو جائے. تو بہت لغ باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، اور پھر ایسے لوگ پسندیدہ نہیں رہتے. آپ ان سے ملنے کے شوقین نہیں ہوتے، متقابلین نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ سرور ان کے اوپر کہ صوفوں پر ان کے آمنے سامنے بیٹھیں. پتہ نہیں اب جوتے پر کمنٹ کر دیں، ان کو کیا پسند نہ آئے آپ کا. ہر چیز دل کرتا ہے انسان بس چھپا لے اپنے آپ کو. تو یہ طریقہ ان کا ہوتا ہے. جنت میں کچھ نہیں ایسا ہوگا الحمدللہ. ہر طرف کمپلیمنٹس ہی کمپلیمنٹ، سلامن سلامن، سلامتی ہی سلامتی. بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، سب بہت سوٹ کر رہا ہے، بالکل ویٹ نہیں تمہارا گین ہوا جنت میں آ کر.
تو یہ کتنی پرسکون چیز ہوتی ہے نا. اور بعض لوگ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں, جن کی صحبت ہمیں اچھی لگتی ہے, کبھی ان کے رویے کے بارے میں سوچیے. کیا چیز ہے جو پریزنٹ ہے, وہ کیا چیز ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اب محتاط ہونے کی ضرورت ہے, آپ ریلیکس نہیں ہو پاتے ان کے سامنے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں. اور فرق کس چیز کا ہے؟ کمنٹس کرنے کا. تو اس کو آپ رول بنا لیں, آپ دوسروں پر کمنٹ نہ کیا کریں, ان کے اپیئرنس کے اوپر کمنٹ مت کریں. کسی کو دیکھ کر کہا دانے نکل رہے ہیں تمہارے منہ پر, جس کے نکل رہے ہیں اس سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ میرے منہ پہ دانے نکل رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ لیکن فرض سمجھتے ہیں انفارم کرنا کہ شاید پتہ ہی نہیں, اس کو میں بتا تو دوں. پھر سوچ لیا ہوگا کہ خیر خواہی بھی تو کرنی چاہیے مومن کی, اور کانشیس کر دیا اس کو. تو لہٰذا یہ چیزیں نہ کریں, کسی ایک پر کمنٹ نہ کیا کریں. اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں, نہ کسی کو بہت اچھا کہیں ہر وقت, نہ کسی کی کمزوریوں کی طرف نشاندہی کریں. ڈونٹ کمنٹ آن پیپل. اور آپ خود اندازہ لگائیں گی کہ آپ کو خود سب سے اچھے ایسے ہی لوگ لگتے ہیں کہ جو ہر وقت آپ پہ کمنٹس نہیں کرتے. ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی کمپنی بنیں, ہم لوگوں کو پسند آئیں, تو آپ ان پہ کمنٹ نہ کریں. یہ بھی زیادہ نہیں کہنا چاہیے انلیس کہ آپ کا بہت قریبی تعلق ہے. اب ماں بیٹی ہیں, ایک گھر کے رہنے والے ہیں, وہ تو کمنٹس کریں گے. یہ جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں نا, آؤٹ سائڈرز, اکوینٹنسز, اگر یہ بھی آپ پہ بہت کمنٹ کریں نا کہ فلاں رنگ آپ پہ بہت سوٹ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. آپ اس طرح کے کمنٹس نہیں سننا چاہتے, اور آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی شکل صورت کی تعریف یا تنقید, دونوں چیزیں برابر کا انکمفرٹیبل کرتی ہیں انسان کو. تعریف کرنا شکل صورت کی, حال حلیے کی, لباس کی, یا تنقید کرنا شکل صورت حال حلیے لباس پر. تو اس میں بھی جب آپ کسی کے ایکوینٹنس ہیں, بس آپ کا ایسی ہیلو ہائی جس کو ہم کہتے ہیں, ملنا جلنا ہے, آپ مت بات کریں دوسرے سے اس چیز کے اوپر. ہاں قریبی تعلق ہے, ایک گھر میں رہتے ہیں, وہ تو 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے, اس میں ہم پوچھتے بھی ہیں ایک دوسرے سے اور ہم بتاتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, اس میں حرج نہیں. لیکن کم سے کم کرنا چاہیے اس چیز کو, تاکہ لوگ آپ کی کمپنی کو انجوائے کریں. تو جنت ایسی ہی جگہ ہوگی کہ کوئی نہ بیہودہ بات سننے کو ملے گی جس سے کہ ذہنی طور پہ خوف میں مبتلا ہو جائیں, اور نہ کوئی گناہ کی بات ملے گی. کوئی غیبت نہ کرے گا, کوئی تانا نہ دے گا, کوئی طنز نہ کرے گا, کوئی برائیاں کمزوریاں پوائنٹ آؤٹ نہ کرے گا. سب کی بات کیا ہوگی؟ سلامتی کی بات. تو سلامن کے اندر سلامتی والی بات, ایسی بات جو انسان کا مینٹل پیس آف مائنڈ ڈسٹرب نہ کرے, انسان کے ذہنی سکون کو ختم نہ کرے. کوئی ایسی بات, یعنی کہ ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو انسان کے ذہنی سکون کو ختم نہ کریں, پرسکون باتیں سننے کو ملیں گی. تو سب بہت پیسفل فریم آف مائنڈ میں ہوں گے, ریسٹفل فریم آف مائنڈ میں ہوں گے. ذہن بھی آرام کر رہا ہوگا اور جسم بھی ان کا آرام کر رہا ہوگا. اور آپ دیکھیں جب جسم کی اتنی غذائیں اور اتنی لگژریز بتائی ہیں, تو جو لوگ ذہنی طور پہ غذا حاصل کرنا چاہیں گے ان کے لیے بھی کتنا کچھ ہوگا نا, کتنا کچھ علم وہ حاصل کر سکیں گے, اور اس علم کو پھر وہ کس قدر انجوائے کریں گے. تو یعنی کہ اپنی پسند ان کی ہوگی, اپنے لیے جئیں گے سب جنت میں, اپنے لیے جئیں گے. یہ کتنا ایک ہمیں تو ایک ناقابل تصور سا خیال لگتا ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے. کتنی فکریں ہوتی ہیں انسان کو, چاہے وہ کانشیس لیول پر نہیں ہوتی, شعور کی سطح پر نہیں ہوتی وہ فکر, لیکن وہ لا شعور اور غیر شعور تحت شعور کی سطح پر تو ہوتی ہے وہ چیز. سب کانشیسلی تو فکریں ہوتی ہیں, گھر کی, بچوں کی, والدین کی اور ذمہ داریوں کی. تو جو لوگ دنیا میں دوسروں کے لیے جیتے ہیں انشاءاللہ جنت ان کو ضرور ملے گی, اللہ نے چاہا. اللہ کا حق ادا کریں, یہاں بندوں کا حق ادا کریں, یہاں اپنے بارے میں نہ سوچیں. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہوتے ہیں اپنے بارے میں, کہ میں اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتی, آئی ہیو اے رائٹ آن مائی ٹائم. یہ سلوگنس یہ مسلمان عورت کے کرنے کے نہیں, یہ اپنے آپ کو اذیت پہنچانے والی باتیں. آئی نیڈ سم ٹائم فار مائی سیلف, یہ سنے آپ نے سلوگنس؟ اور یہ پہلے تو نہیں ہوتے تھے, ہماری دادیوں نے تو کبھی نہ کہا کہ مجھے اپنے لیے کچھ وقت چاہیے. ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ اور سچی بات ہے ہم نے اپنی ماؤں سے بھی نہ سنا. یہ تو اب اگلی نسل سے جو ہیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں, آئی نیڈ ٹائم فار مائی سیلف, میں بھی تو امپورٹنٹ ہوں. یہ مومن کا رویہ نہیں ہے. مومن کو بھی رہنے دیں, یہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے والا رویہ ہے. زندگی کو اسی طرح سے لے کر چلیں جو زندگی ہے. الحمدللہ جتنا بھی وقت آپ کو مل گیا اپنے لیے کافی ہے. کیوں اتنی اپنے آپ کو اہمیت دی؟ کیا سیلف امپورٹنس ایسی کہ آپ کہیں کہ آئی نیڈ ٹائم فار مائی سیلف؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟
یہ تو کوئی خوشی والی بات نہیں ہے. دوسروں کو خوشیاں دیں تو خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. حقوق العباد، لوگوں کے حق ادا کریں. اور زندگی کا جو شروع کا دور ہوتا ہے، خاص طور پہ شادی کے بعد کا شروع کا دور، وہ تو بڑا ہی مصروف ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے دے پھر تو انسان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی. پھر کدھر ٹائم ہوتا ہے اپنے لیے انسان کا؟ تو کیوں انسان فرسٹریٹ کرے اپنے آپ کو ایسی باتیں سوچ سوچ کے؟ ابھی دوسروں کے لیے جئیں. انشاءاللہ تعالیٰ جنت آنے والی ہے. سب اپنے اپنے لیے جئیں گے. سب اپنی ہی خوشی صرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنی ہی پسند دیکھ رہے ہوں گے. دنیا میں تو اگر آپ کو کریلے پسند ہے اور میاں کو کریلے پسند نہیں تو پکتے ہی نہیں. اماں سے کہتے ہیں اماں میں آ رہی ہوں پلیز کریلے پکائیے گا، تو وہاں تو آپ کا جی چاہے آپ کریلے کھائیں، بھنڈی کھائیں، جو مرضی کھائیں، ہر چیز کی اجازت ہوگی. سب اپنے لیے زندہ رہیں گے. ٹوٹل خود غرضی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں بے غرضی سے جیا جائے. تو مہنگا سودا تو نہیں ہے. چند سال دوسروں کی خدمت کر لی، دوسروں کی خواہش کا، خوشی کا خیال کر لیا. ہمیشہ ہمیشہ ابدی طور پہ اللہ آپ کی ہر خوشی پوری کرے گا. تو حتی الامکان کوشش کیجیے حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے کی. اور خوشی خوشی لوگوں کے حق ادا کیجیے. خوشی خوشی کام کیجیے لوگوں کے لیے. اپنے خول میں بند ہو کے کبھی نہ بیٹھیں. دنیا جو ہے میرے کمرے کی حد تک محدود نہیں ہے، اور جتنا ہم آگے بڑھ کر کام کریں گے اتنا ہم لوگوں کے لیے اور اللہ کے لیے پسندیدہ ہوں گے. تو منتظر رہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہے گلاس اٹھا دو تو میں اٹھاؤں. آگے بڑھ کر کام لے لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پلیجر دینے والا انسان بنتا ہے تو پھر پلیجر اس کو ملتا بھی ہے. اور وہ بھی تو صدقہ ہے، وہ بھی تو نیکی کا کام ہے، وہ ضائع تو نہیں ہوگا عمل. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کا تعلق جب ہوتا ہے تو پھر گھروں میں کتنا سکون ہوتا ہے نا. کوئی ایک دوسرے سے شکایتیں نہیں ہوتی، شکوے نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سلامن سلامن، سلامتی کی بات ان کو سننے کو ملے گی. اور دوسرے سلام بھی مطلب ہو سکتا ہے، ان کی گریٹنگز وہاں پر سلام ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو. مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ عمل کیا ہے؟ افش السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو. ایک اور حدیث بس سن لیتے ہیں، مسند احمد اور ترمذی میں آتی ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. اور یہ بھی آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا وہ. فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. اب لگ رہا ہے کہ یہاں تک جو بات کی گئی یہ مقربین کی بات کی گئی، یہ مقربین کی جنت ہوگی. اب کس کی جنت ہے؟ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کی. اب اصحاب الیمین کا ذکر کیا گیا کہ چلو مقربین نہ ہوئے تو چلو غنیمت ہوا، اصحاب الیمین ہی ہو گئے کم از کم. ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ فی صدر مخضود، بے خار بیریوں میں ہوں گے. جو بیریاں ہوتی ہیں، بیریز، عام طور پہ جو بیری کے شربز یا بشز ہوتے ہیں ان میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا پتہ وہاں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ایسا اس کو آلٹر کر دیا گیا ہو کہ کانٹے ہی نہ ہوں اس کے اندر. تو ایسی بیریاں جن میں کانٹے نہ ہوں. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلے، ایک دوسرے پر تہ بتہ چڑھے ہوئے ہوں گے، ڈھیروں ڈھیر. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں. کبھی آپ نے تصویریں دیکھی ایسی چیزوں کی؟ ہریالی اور سبزہ اور خاموشی اور سکون اور اسپیشسنس، وسعت جگہ کی، اور اس میں لمبے لمبے درختوں کے سائے. اونچا درخت ہوگا تو اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، دور تک پھیلا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو. وَإِن شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور آپ نے فرمایا اگر تم سمجھنا چاہو تو سورہ واقعہ کی آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُود، کہ اس کے سائے بہت لمبے ہوں گے.
اور آپ نے فرمایا جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کے برابر جگہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے. اتنی وہ خوبصورت جگہ. اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 100 سال تک کوئی سائے پہ چلتا رہے، درخت ختم نہ ہو. دنیا میں آپ کو ایسے درخت ملیں گے جو 2500 گز تک پھیلے ہوئے ہیں. ہیوج درخت، اتنے بڑے ہیں. درخت کا تنا ہے اور اس کی برانچز کہاں کہاں تک جا رہی ہیں، اس کمرے سے زیادہ بڑی جتنا یہ کمرہ ہے. تو یہ دنیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو آخرت میں کون سی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی چیزیں پیدا کر دے. تو سوچیں کہ ایک درخت جب اتنا بڑا ہوگا تو خود جنت کتنی بڑی ہوگی. حساب کتاب جوڑیں نا ذرا. اور یہ تو آپ کو روایت سنائی تھی کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس کا تنا سونے کا نہ ہو. گولڈ کے بنے ہوئے ہوں گے اور ایمرلڈ کی ان کی ٹہنیاں ہوں گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں دکھائے. کیا یہ چیزیں ہیں نا، اور یہ کیا نعمتیں. دل کرتا ہے بس پڑھتے رہو اور سوچتے رہو اس کے بارے میں. تو عمل کرنا کیا مشکل ہے. پھر اتنی شرم آتی ہے اپنے اوپر کہ اتنا پڑھ کے اتنا جان کے بھی کتنا حقیر، کتنا گھٹیا عمل ہم کرتے ہیں نا، اور کتنی جان چراتے ہیں عمل کرنے سے، اور عمل کر کے بڑبڑاتے کتنا ہے، اور اپنی تھکن کے پہ تذکرے کتنے کرتے ہیں. اپنے لیے کر رہے ہیں. من عمل صالحا فلنفسہ، جو تھک رہا ہے، جو لگا رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے لیے کر رہا ہے. کس کے سر پہ احسان؟ کس کو ملے گی جنت؟ کرنے والے کو ملے گی. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ تیز دوپہر نہ ہوگی جنت میں. لا شمسم ولا زمہریرا، یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے. نہ جلانے والی دھوپ، نہ ٹٹرا دینے والی ٹھنڈ. اس کے بیچ کا موسم رہے گا. موسم بہار لگتا ہے رہے گا ہمیشہ جنت کے اندر، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے. وَمَاءٍ مَسْکوب، اور ہر دم رواں پانی. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بے روک ٹوک ملنے والے پھل. فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، ڈھیروں ڈھیر پھل. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ ان کا سلسلہ کاٹا جائے گا، نہ وہ اس سے روکے جائیں گے. نہ ان کا سلسلہ کٹے گا، نہ وہ منع کیے جائیں گے. دنیا میں تو کئی پرابلمز ہوتے ہیں انسان کو. بعض دفعہ دولت بہت ہوتی ہے، بہت کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن بیماری کوئی ایسی ہو جاتی ہے کہ بہت سی غذائیں استعمال نہیں کی جا سکتی. اب خرید سکتے ہیں، ڈھیر آم خرید سکتے ہیں، ڈائبیٹک ہیں نہیں کھا سکتے. یا وزن کا مسئلہ ہے، کھاتے جاتے ہیں اور سوچتے جاتے ہیں اتنی کیلوریز اتنی کیلوریز، تو کیا خاک کھانے کا مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایک اور کھاؤ گی، اچھا ایک اور کھاؤ گی. تو جنت میں کوئی ایشو نہیں ہے نا. کتنی پرسکون جگہ ہے واقعی. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ ایسا ہے کہ تم کھانا چاہو اور ختم ہو جائے، نہ ایسا ہے کہ تم کھانا چاہ رہے ہو اور کوئی تم کو منع کرے اس سے. کوئی ایشو نہیں ہوگا. دل کھول کے کھاؤ پیو. پھل بھی اتنے خوبصورت، اتنے اچھے. یہ نہیں کہ وہ ٹوٹ کر نیچے گر گئے ہوں، خراب ہو گئے ہوں تو وہاں سے اٹھا کر تم کو دے دے. نہیں. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. فرش، فرش کی جمع. فرش یعنی فلور نہیں، مراد فلور سپریڈ یا بستر. ایسے بستر جو اونچے اٹھائے گئے ہوں گے. اب جب بستروں کا ذکر آیا تو ایک لطیف سمجھیں کہ اشارہ ہے کہ بستر کے ساتھ ساتھی کا تصور آتا ہے. تو اب ساتھیوں کا ذکر کیا گیا. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے. باکرا یعنی ورجنز ہوں گی، کنواریاں ہوں گی. تو یہاں پر جو ہنہ کا ذکر آیا ہے، یہ حوروں کا ذکر نہیں کیا جا رہا. یہاں دنیا کی عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. دنیا کی عورت دنیا میں کتنی بھی بوڑھی ہو گئی ہو، کیا اس کا حال حلیہ ہو گیا ہو، اس نے بچے پیدا کیے ہوں، اور جب عورت ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو حقیقت ہے کہ اپنے حسن کی، اپنی جوانی کی وہ قربانی دیتی ہے. وہ حسن تو نہیں رہتا جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے. جسم کو دوبارہ اس حالت میں لے کر آنا ممکن نہیں ہے. تو جو دنیا میں جس نے اتنا کچھ کیا، اتنی قربانی دی، اس نے اولاد پیدا کی، اس نے اولاد پالی، اللہ کیا کرے گا؟ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ان کو دوبارہ کنواریاں بنا دے گا. بالکل نئی ہو جائیں گی، خوبصورت ہو جائیں گی، دوبارہ سے ان کی اٹھان اٹھائی جائے گی.
انشأناہن انشاء، دوبارہ بنایا جائے گا، ان کے جسموں کو ریکریٹ کیا جائے گا. جو اپنے اندر حسن انہوں نے دنیا میں جمع کیا ہوگا وہ سارا حسن لگتا ہے کہ نکھر کر ان کا جسم کی شکل میں آ جائے گا. تو جو جتنا روحانی طور پہ خوبصورت، اخلاقی طور پہ خوبصورت، معاملات میں جو جتنا خوبصورت ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو کیا پتہ حسین بنا دے. تو یہ حسن تو اندر جمع کرنے کی ضرورت ہے نا، تاکہ پھر مینیفسٹ ہو اور ظاہر ہو. ایک عورت آئی، بوڑھی سی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب دعا کریں میں جنت میں جاؤں. آپ نے کہا نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. رونے لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتوں کو جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. ساری جھریاں، سارے سفید بال سب ٹھیک کر دیے جائیں گے، دوہری ہوئی ہوئی کمریں سب درست ہو جائیں گی. عرباً اترابا، ساتھی خواتین کیسی ہوں گی؟ عرباً، عروبن، عروبہ نام بھی ہوتا ہے. عرب عروبہ کی جمع ہے. عروبن کہتے ہیں ایسی عورت کو جو اپنے شوہر سے بہت ہی ٹوٹ کے محبت کرے، بہت زیادہ شوہر کو چاہنے والی، شوہر کا مزاج سمجھنے والی، جس کے پاس بیٹھ کے شوہر خود بہت خوش ہو. اور کیسی ہوں گی؟ اترابن، تربن کہا جاتا ہے ہم عمر، سیم ایج کی ہوں گی. اب یہ نہیں ہوگا کہ میاں جو ہے اس کو تو آرتھرائٹس ہو گیا اور بیوی جو ہے وہ اس کو واک کرنے جانا ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں، ایک ایج کے ہوں گے، ساتھ ساتھ ان کے ٹیسٹ یعنی کہ ویو لینتھ کی ایک طرح سے بات لگتی ہے نا، سیم مینٹل ویو لینتھ ہوگا ان کا. یہ نہیں کہ شوہر اتنا عالم ہے اور بیوی جو ہے وہ بالکل ہی جٹ جاہل، شوہر کچھ اور بات کرنا چاہتا ہے، بیوی کچھ اور بات کرنا چاہتی ہے، پھر الجھتے ہیں اور لڑتے ہیں آپس میں اور ناراض ہوتے ہیں. نہیں، عرباً اتراباً، انتہائی محبت کرنے والی، جان چھڑکنے والی اپنے شوہروں کے اوپر، اور ہم عمر ہوں گی. کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ لاصحاب الیمین، یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے. ثلۃ من الاولین، اگلوں میں بہت ہوں گے، وثلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے، ڈھیر ہوں گے انشاءاللہ مسلمان امت میں سے. یعنی مقربین تو کیا ہیں؟ ثلۃ من الاولین قلیل من الآخرین، پہلوں میں بہت، بعد والوں میں تھوڑے. لیکن اصحاب الیمین یہ جو سمجھیں کہ جو تھوڑا سا لوور گریڈ ہے، اے پلس تو نہیں، اے والے جو لوگ ہیں یہ شروع والوں میں بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں بھی. یعنی کہ ڈسٹنکشن پوزیشن ہولڈرز تو کم ہی ہوں گے بعد والوں میں، لیکن پاس ہونے والے بہرحال بہت ہوں گے. تو یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی بہت ہے. تو یہاں تو کہہ دیا، بتا دیا کہ اصحاب الیمین یہ بڑی گنجائش ہے، اس میں تو ڈھیر ہوں گے، پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے اور امت کے آخری حصے میں بھی بہت ہوں گے. تو یہ تو ذکر کر دیا گیا جنتیوں کا، کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا. تو پہلے تو ضرور ہم دعا کریں کہ اللہ میں سابقون میں شامل کر لے. دعا تو کر سکتے ہیں نا، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اصحاب الیمین میں ہی کر لے، پھر کیا پتہ اپ گریڈ ہو جائیں وہاں سے آگے جا کر. اب تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے، فیلیئرز، ناکام لوگ. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں بازو والے. ما اصحاب الشمال، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا تو کیا پوچھنا. اور دیکھیے یہ فیل بھی کیسے ہوئے؟ بائی چوائس. انہوں نے فیل ہونا چوز کیا. آگ میں، باغ میں چوائس دی گئی تھی، بائی چوائس انہوں نے آگ لی اپنے لیے. استاد آئے، رسول آئے، نہیں پڑھ کے دیا، کتابیں پیش کی گئیں ان کے آگے کہ بھئی پڑھ لو اس کتاب کو، اس کے مطابق حساب ہوگا. نہیں کھول کر دی کتاب. جس نے کہا کتاب پڑھ لو، جس نے کہا رسول کی بات مانو، اس کا مذاق اڑانے میں وقت گزار دیا، اس کی ضد میں آ کر اور گناہ کرنے لگ گئے. تب انجام انہوں نے بھگت لیا. ٹکر بھی لی تو کس سے، انکار بھی کیا تو کتنے بڑے واقعے کا. اور وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو گئی، اور جب وہ واقع ہو گئی تو یہ انجام کو پہنچ گئے. تو کیا بد نصیبی ہے بائیں ہاتھ والوں کی. فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے پانی میں. حمیم، ہا میم میم، بہت دفعہ لفظ آتا ہے، اندھیرے کے لیے آتا ہے اور گرم کے لیے بھی آتا ہے. گرم بھی اور کالا بھی، اندھیرا.
یہ ان کا معاملہ ہوگا. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا باردن ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے. یہ بڑے خوشحال قسم کے لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، مست ہو گئے تھے بالکل. دنیا میں 4 پیسے کیا ہاتھ آ گئے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، ہمیں تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم تو اللہ کی پہنچ سے بھی باہر ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں پیسے والے ہیں تو یہاں تو رولز بینڈ کیے جاتے ہیں ہمارے لیے. حقیقت ہے کہ پیسے سے تو قانون بھی خریدا جا سکتا ہے. ہر چیز آج کل تو بکاؤ مال ہے، قانون بھی کموڈٹی ہے. شکلیں بیچی خریدی جا سکتی ہیں، آرگنز بیچے خریدے جا سکتے ہیں. پیسے کا کھیل ہے نا ہر چیز. جتنا سائنس ترقی کر رہی ہے پیسہ اتنا طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم جس طرح چاہیں قانون خرید لیں. شاید آخرت کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ وہاں جائیں گے تو وہاں بھی ہم کوئی نہ کوئی سورس، کوئی سفارش، کوئی خرید و فروخت کر ہی لیں گے. تو بالکل لاپرواہ ہو گئے تھے، مترفین تھے، بڑے خوشحال تھے، لیکن ان نعمتوں سے انہوں نے جنت نہ خریدی. کیا حال ہو گیا تھا؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یہ گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے، اڑ گئے تھے گناہوں کے اوپر، دھڑلے سے گناہ کرتے تھے، ڈٹائی سے ڈنکے کی چوٹ گناہ کرتے تھے. اپنے گناہوں پر اترانے والے، اتنے بھٹکے ہوئے، اتنے گمراہ، اتنے پتھر دل، گناہ کر کے بھی قطعاً شرمندگی کا کوئی احساس نہیں، فخر سے گناہ کرتے تھے، فلانٹ کرتے تھے گناہوں کو، اپنے اعلیٰ ہونے کی دلیل بناتے تھے اپنی گناہ گاری کو. ان کا تو یہ انداز تھا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈرنے والے ان کو احمق بے وقوف لگتے تھے، اور ان کو یہ ویکلنگز لگا کرتے تھے کہ بالکل ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے. خود کہتے تھے کہ ہم بہت بولڈ ہیں، ہم نہیں ڈرتے. آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ، اور ڈیئر بھی کس کو کیا؟ اللہ کو. بھگت رہے ہیں انجام. کیا حال تھا؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہا کرتے تھے ہم جب مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو کیا اٹھا کھڑے کیے جائیں گے پھر سے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھا دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اب یہ سوال نہیں ہے، انکار ہے، تمسخر ہے، استہزاء ہے اس کے اندر. دے میکنگ فن آف قرآن، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بس یہ تو ڈرتے ہی رہتے ہیں نا، یہ تو ڈرنے والے لوگ ہیں، بزدل قسم کے، ویک قسم کے لوگ ہیں بالکل. تو متقی ان کی نظر میں احمق ہوا کرتے تھے. اگر کوئی متقی ہے یہ کہتے تھے بے وقوف ہیں. خود بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب اور جوئے کے اندر ملوث رہتے تھے، قتل غارت گری کیا کرتے تھے، اور اپنے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار تھے. کوئی ان کو آخرت سے ڈراتا، خبردار کرتا، کہتے کوئی آخرت نہیں آتی، سب بیکار کی باتیں، فیٹش، ہوکس، اولڈ وائفز ٹیلز، اساطیر الاولین، بیکار کی باتیں ہیں، کوئی نہیں آتا. اٹھ کر ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں جو ہیں وہ تو ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی سمجھے ایک تو کروڈ سا یہ اعتراض ہے جو یہاں نقل کیا گیا ہے. 1400 سال پہلے وہ اسی طرح کا اعتراض کرتے تھے. آج اسی کو متنا و کننا ترابن و عظامن، اس کو آج آپ ماڈرن سائنٹیفک ٹرمز کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ سائنٹیفک ٹرمز بتا بتا کر کہتے ہیں کہ باڈی یوں ڈی کمپوز ہو جائے گی اور پھر ایٹمز کو اور سیلز کو تو یوں ہو جائے گا، تو دوبارہ لائف کیسے آئے گی؟ سمجھتے ہیں جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ان کے عقل کی، علم کی محدودیت ہے. اب ان کو ایک انتہائی وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس تمام شوش اور تمسخر اور بدتمیزی کے جواب میں بہت گریس کے ساتھ بس کیا بتایا جا رہا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، جی ہاں اول اور آخر سب اٹھائے جائیں گے. لمجموعون، البتہ جمع ہونے والے ہیں. الی میقات یوم معلوم، ایک دن یہ سب ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. اب ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آج بہت ہنس رہے ہو، آج بڑے کیئر فری ہو،
آج تم کو پابندی شریعت کی اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ تمہاری خواہشات نہیں پوری ہوتی، خود بھی بھٹکتے ہو اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہو،